نمبر 16 ترجمہ مرزا حیرت دہلوی، ترجمہ مرزا حیرت دہلوی، مصنف ہیں مرزا حیرت دہلوی، متوفی 1899 عیسوی۔ انہوں نے یہ صرف قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تھا، البتہ ترجمے میں ان سے بہت سے مقامات پہ غلطیاں بھی ہوئی، تسامحات بھی ہوئے، اور جمہور نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی بعض آیات کا انہوں نے ترجمہ اور وضاحت کی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، متوفی 1362 ہجری نے ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام رکھا اصلاح ترجمہ حیرت، اصلاح ترجمہ حیرت، یعنی مرزا حیرت دہلوی کے ترجمے کی اصلاح، کس کس مقامات پر اور کن کن جگہوں میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں انہیں شمار کروایا ہے۔ تو اس ترجمے کے ساتھ اگر یہ رسالہ بھی مطالعے میں ہو تو پھر فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 17 ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد، یہ ترجمہ آسان قرآن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، متوفی 1912 عیسوی۔ یہ ترجمہ تحت اللفظ بھی ہے اور بامحاورہ بھی ہے۔ انہوں نے صرف ترجمہ ہی کیا ہے، تشریح ذکر نہیں کی۔ تو چونکہ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اس پہ ایک وقت گزرنے کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل تھا کہ اس کی اردو ثقیل تھی، تو اب ضرورت تھی کہ اسے آسان کر کے پیش کیا جائے، تو انہوں نے ان کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے سہل کر کے پیش کیا، لیکن اس میں بھی بعض مقامات پر ان سے تسامحات ہوئے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر بھی ایک مختصر رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے اصلاح ترجمہ دہلویہ، اصلاح ترجمہ دہلویہ۔ تو اس میں جن جن مقامات پہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہے اور جو تسامحات ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ نمبر 18 فتح المنان بتفسیر القرآن، المعروف تفسیر حقانی، حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، متوفی 1335 ہجری۔ حضرت مولانا عبدالحق حقانی یاد رہے یہ وہ نہیں ہیں جو اکوڑا خٹک کے بانی ہیں مدرسہ حقانیہ کے، بلکہ یہ ہندوستان کے عالم گزرے ہیں مولانا عبدالحق حقانی، یعنی آج سے تقریباً 107 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ تفسیر حقانی کے نام سے معروف ہے۔ اس کے شروع میں بڑا ہی مفید ایک مقدمہ ہے جو تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ مقدمہ علوم القرآن کی اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے زیادہ تر سر سید احمد خان کے نظریات کی تردید کی ہے
اور عیسائیت کی طرف سے جو اشکالات اور اعتراضات کیے گئے تھے ان کے جوابات دیے ہیں۔ سر سید احمد خان نے جو قرآن کی تفسیر لکھی تھی وہ تفسیر تو نہیں ہے، در حقیقت تحریف ہے، جس کا تعارف انشاءاللہ تفصیلاً زندگی رہی تو میں کل عرض کروں گا۔ تو اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، معجزات کا انکار تھا، جنات کے وجود کا، ملائکہ کے وجود کا، قرآن کریم کے مسلمات کا۔ تو اب ضرورت تھی کہ ان تمام باتوں کے جوابات دیے جائیں۔ تو یہ مقدمہ درج ذیل مضامین اور عناوین پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے وجود باری تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام کی نبوت، انتظام معاش، انتظام معاد، معجزات کا تذکرہ، ملائکہ کا بیان، جنات اور شیاطین کی حقیقت، نیچریوں کے اعتراضات کے جوابات، وحی مطلوع اور غیر مطلوع، جمع قرآن، مضامین قرآن، علوم قرآنی، فصاحت قرآنی، اعجاز قرآنی، ناسخ و منسوخ کی پہچان، شرع غریب الفاظ، قرآن کریم کے سورتوں کے اسماء، رموز، اوقاف، عیسائیت کے گمراہ ہونے کے اسباب، اور اس کے علاوہ نہایت مفید مباحث پر یہ مقدمہ مشتمل ہے۔ دو مقدمے ایسے ہیں جنہیں اپنے مطالعے میں آپ رکھیں تو فائدہ ہوگا۔ ایک مقدمہ ابن خلدون، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا، اور ایک یہ تفسیر حقانی کا مقدمہ۔ پوری تاریخ ابن خلدون پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، تاریخ میں بہتر البدایہ والنہایہ ہے حافظ ابن کثیر کی، البتہ اس کا مقدمہ بہت مفید ہے ابن خلدون کا، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کا تذکرہ ہے، اور بعض یورپ کی یونیورسٹیوں میں اسے مطالعے میں نصاب میں بھی رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے مکتبۃ المیزان لاہور سے، تو اسے بھی مطالعے میں رکھیں، اور یہ تفسیر حقانی کا مقدمہ۔ اسی طرح یہ جو مولانا عبدالحق حقانی صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے عقائد اسلام، یہ بھی بہت مفید کتاب ہے۔ اسلام کے جتنے عقائد ہیں بڑے عام فہم انداز میں انہوں نے سمجھائے ہیں۔ تو ایک یہ کتاب عقائد پر، اور دوسری مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کی عقائد اسلام اور علم کلام۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ عقائد پر اردو میں کوئی کتاب ہو، تو یہ دو کتابیں ہیں، عقائد اسلام مولانا عبدالحق حقانی صاحب، اور عقائد اسلام مولانا محمد ادریس کاندیلوی صاحب، اور ان کی دوسری علم کلام۔ ایسے بھی ایک کتاب چھپ گئی ہے مفصل عقائد اہل سنت والجماعت، 2 جلدوں میں آئی ہے، اور اس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا تفسیر حقانی کی۔ تفسیر حقانی میں ان کا اسلوب کیا ہے؟ آیت نقل کرنے کے بعد یہ عنوان ڈالتے ہیں ترکیب، اور پھر اس کے تحت مشکل آیات کی ترکیب کرتے ہیں۔ ایک عنوان یہ قائم کرتے ہیں تفسیر، اس کے تحت آیت کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں۔ ایک عنوان قائم کرتے ہیں فوائد، اس کے تحت آیت سے متعلق مفید باتیں، مباحث، مضامین اور مفید نکات ذکر کرتے ہیں۔ ایک عنوان قائم کرتے ہیں نکات کے نام سے، اس میں بھی بلاغت اور کے لحاظ سے، علوم عربیہ کے لحاظ سے جو مفید نقطے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔
اس میں انہوں نے قرآن کریم کی بلاغت بھی کہیں کہیں ذکر کی ہے۔ علامہ عبدالحق حقانی ایک معتبر اور ثقہ عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں سب باتوں کو یکجا کیا، تفسیر بھی، لغت بھی، فوائد بھی، بلاغت بھی، ترکیب بھی، اور ہر ایک پر عنوانات بھی قائم کیے۔ اس وجہ سے اس کی افادیت زیادہ ہے، اور اس میں زیادہ تر تردید سر سید احمد خان اور اس کے نظریات کی گئی ہے۔ چونکہ یہ اس دور میں لکھی گئی اور اس سے پہلے سر سید کی تفسیر معروف ہو گئی تھی، تو اب ضرورت تھی اس کی ان باتوں کی جو خلاف شرع ہیں، اہل سنت والجماعت کے نظریات سے ہٹ کر ہیں، تو انہوں نے دلائل کی روشنی میں ان کی تردید کی ہے۔ یہ ایسی تفسیر ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس پہ تقریض لکھی، اور وہ فرماتے تھے کہ اس تفسیر کی نظیر اگرچہ ممکن ہے مگر واقع نہیں ہے۔ ممکن تو ہے کہ اس جیسی کوئی تفسیر لکھے، لیکن واقع میں موجود نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل علم کے ہاں اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ تو یہ تفسیر میر محمد کتب خانے سے طبع ہے، 3 ضخیم جلدوں میں بھی طبع ہے اور بعض سے 4 جلدوں میں طبع ہے۔ نمبر 19، مواہب الرحمن، حضرت سید امیر علی رحمہ اللہ۔ المعروف ملیح آبادی، ملیح آبادی، متوفہ 1337 ہجری۔ یہ 6 جلدوں میں مکتبہ رشیدیہ سے طبع ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ تحت الآیت ترجمہ ذکر کرتے ہیں، پھر مختصر تشریح بیان کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر استفادہ تفسیر قرطبی اور ابن کثیر سے کیا گیا۔ یہ اردو زبان میں متوسط انداز میں ایک تفسیر لکھی گئی۔ اس میں فقہی، منطقی اور علم کلام کے لحاظ سے مباحث نہیں ہیں، اسی طرح لغوی اور نحوی مباحث بھی اس میں نہیں ہیں، البتہ آیات کا ترجمہ اور عام فہم تشریح ہے۔ روایات اور آثار بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں، جو زیادہ تر ابن کثیر سے ماخوذ ہیں۔ یہ تفسیر عام اردودان طبقے کے لیے مفید ہے، لیکن اس میں اردو کے لحاظ سے مواد بہت ہے، یعنی درس قرآن کے لحاظ سے یا عمومی آیات کی تشریح اردو میں کوئی پڑھنا چاہے تو وضاحت بہت زیادہ ہے۔ اگر اس تفسیر پر کوئی تعلیق اور تخریج کر دی جائے اور عنوانات قائم کر دیے جائیں اور تسہیل کر دی جائے، بقدر ضرورت ساتھ ساتھ تلخیص بھی کی جائے، تو انشاءاللہ عمومی طبقے میں اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ چونکہ یہ قلمی نسخہ ہے تو استفادہ اس سے مشکل ہے۔ عنوانات قائم کرنے کے بعد اس سے استفادہ آسان ہو جائے گا، اور عموماً اس کا حوالہ بھی آپ حضرات نے اردو تفاسیر میں پڑھا بھی ہوگا، اہل علم سے سنا ہوگا، تفسیر مواہب الرحمن، تو اہل علم میں یہ معروف رہی ہے، لیکن اس پر اب تک کوئی علمی کام نہیں ہوا۔ اگر اس پر تعلیق تحقیق کر دی جائے تو انشاءاللہ اس کی افادیت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 20، تفسیر القرآن، سر سید
احمد خان، متوفہ 898 عیسوی 1898 عیسوی۔ سر سید احمد خان اس اعتبار سے ان کا کام عوام الناس کے درمیان مقبول رہا کہ انہوں نے جدید علوم کو پڑھا اور اسے پھیلایا، سائنسی ایجادات کو سامنے لایا، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے عوام الناس میں اور اہل علم میں ایک شوق پیدا کیا۔ لیکن مذہبی اعتبار سے انہوں نے جو قرآن کریم کی یہ تفسیر لکھی تو اس میں ایسی امہات چیزوں کا انکار کیا اور ایسے مسلمات کو انہوں نے نظر انداز کیا کہ جس کی وجہ سے یہ اہل علم کے درمیان میں مطعون ہو گئے۔ انہوں نے ایسی تشریح اور تفسیر بیان کی ہے جو ائمہ سلف سے منقول نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعد کے علماء اکرام نے ان پہ نقد لکھا۔ زیادہ تفصیل کے ساتھ تو حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حقانی میں ان کے نظریات کی تردید کی اور اس کا مقدمہ انہی کی نظریات کی تردید پر ہے، جس میں زیادہ تر عنوان اسی کو بنایا گیا۔ سر سید احمد خان کے ایسے نظریات کون سے تھے؟ تو ان میں سے چند ایک باتیں میں عرض کروں گا، جیسے نمبر 1 نسخ کا مسئلہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ سر سید احمد خان کے نزدیک آیت کے لفظ سے قرآن کی آیت مراد نہیں ہے۔ آیت کے لفظ سے یہ جو آیت ہے نا ما ننسخ من آیت، تو ان کے نزدیک آیت کے لفظ سے قرآن کی آیت مراد نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات مراد ہیں۔ جو شرع محمدی میں داخل ہو گئے ہیں، یا جن احکامات شریعت کو یہودیوں نے بھلا دیا تھا وہ مراد ہیں۔ ان کے قول کے مطابق قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ تفسیر القرآن صفحہ نمبر 175۔ یعنی گویا سر سید احمد خان کے نزدیک قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، اور آیت کا جو لفظ ہے اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات مراد ہیں، حضور کی شریعت کے احکامات مراد نہیں۔ اسی طرح سر سید احمد خان معجزات کا قائل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جن معجزات کا تذکرہ آیا ہے انہوں نے ان کی باطل تعویلات کی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جمہور علماء نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک آیت
کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ اب سر سید احمد خان کا نظریہ کیا ہے؟ تو وہ لکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سرے سے آگ میں ڈالا ہی نہیں گیا، بلکہ یہ معاملہ محض کفار کی کوششوں اور تدبیروں تک محدود رہا۔ ان کی کتاب ہے آثار الصندید، جلد 1 صفحہ 212۔ اسی طرح اصحاب فیل کا واقعہ جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو شکست دی تھی، تو یہ اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی تھی اور وہ فوج مر گئی۔ یعنی چیچک کی وبا پھوٹ پڑی تھی اور وہ فوج مر گئی۔ آثار الصنادید، جلد 1 صفحہ 210۔ اب دیکھیں قرآن کریم واضح طور پہ یہ فرما رہا ہے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پتھر تھے جو اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے ہاتھی والوں پہ پھینکے اور شکست ہوئی۔ تو انہوں نے ان کا مطلب کیا بیان کیا کہ چیچک کی وبا پھوٹی تھی اور اس سے سارے مر گئے۔ اب یہ بات بالکل ظاہر قرآن اور نصوص کے خلاف ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے عصا اور ید بیضا، جمہور اسی کے قائل ہیں کہ یہ ایک عصا لاٹھی تھی کہ جس سے ایک اژدہا بن گیا تھا جس نے تمام سانپوں کو نگل دیا، اور ید بیضا کہ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے باہر نکالتے تو چمکنے لگتا۔ انہوں نے کیا تشریح کی ہے؟ سر سید احمد خان لکھتے ہیں ان آیات میں جو عصائے موسیٰ کے سانپ اور ید بیضا پر دلالت کرتی ہیں، غور کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر طاری ہوئی، اسی قوت نفسانی کا ظہور تھا جس کا اثر خود ان پر بھی ظاہر ہوا۔ یہ کوئی معجزہ یا فوق الفطرت کوئی بات نہیں تھی۔ جہاں یہ امر واقع ہوا وہ کسی معجزہ دکھانے کا موقع نہ تھا، اور نہ یہ وہاں تصور ہو سکتا ہے۔ تفسیر القرآن صفحہ نمبر 729۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل کو پار کر دیا، ایمان والوں کو، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اب یہ بات قرآن کریم کی مختلف آیات میں ہے، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اللہ نے ان کو ڈبو دیا۔ اب سر سید احمد خان کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں نہ کوئی دریا پھٹا تھا اور نہ کوئی خلاف عادت معجزہ ظہور میں آیا، بلکہ اس دریا کے سمندر کی طرح عادت تھی کہ اس میں مد اور جزر چڑھنا اور اترنا، آنن فانن ہونا، یہ اس میں ہوا کرتا تھا۔
جب رات کو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سمیت گزر گئے تو اس وقت وہ خشک تھا، اور جب فرعون گزرنے لگے تو اتفاق سے وہ چڑھ گیا۔ تفسیر القرآن صفحہ 47۔ یعنی گویا اس کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ جس طرح سمندر کا پانی کبھی موجیں اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں، کبھی واپس لوٹ کر آتی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا تو پانی اوپر کی طرف چلا گیا تو خشک ہو گئی، اور پانی سمجھدار تھا، جب فرعون کا وقت آیا تو پانی واپس لوٹ آیا۔ اسی طرح قرآن میں جو 12 چشموں کا ذکر آیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اب سر سید احمد خان اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حجر کے معنی پہاڑ کے ہیں، اور ضرب کے معنی رفتن کے ہیں۔ پس معنی یہ ہوا کہ اپنی اور لاٹھی کے سہارے پہاڑ پہ چل۔ اس پہاڑ کے پرے ایک مقام ہے جہاں 12 چشمے پانی کے جاری ہیں۔ تفسیر القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 60 کے تحت ہے۔ اب دیکھیں اس نے سب نے معنی کیا کیا کہ بھئی لاٹھی کو پتھر پہ مار چشمے جاری ہو گئے، اور اس نے معنی حجر کا معنی کر دیا پہاڑ، اور اضرب کا معنی کیا اس کو لے کر چل، کہ پہاڑ پر لاٹھی کو لے کر چل چل، جب تو پہاڑ کے پیچھے جائے گا تو وہاں تجھے چشمے نظر آئیں گے۔ اب یہ معنی آج تک کسی نے نہیں کیا، تو معجزات کا انکار کرنے کے لیے اس نے یہ باطل تعویلات کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے واقعہ معراج۔ قرآن کریم میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب جمہور علماء کے نزدیک واقعہ معراج جسمانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں اپنے جسم کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کروائی۔ سر سید احمد خان کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ خواب کی بات تھی اور کوئی آپ کے بیداری کا واقعہ نہیں، اور معجزے کا بھی انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اصل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی بہت سی باتیں جو خواب میں دیکھی ہوں گی اسے لوگوں سے بیان کیا ہوگا۔ ان باتوں میں بیت المقدس میں جانا اور اس کو دیکھنا بھی فرمایا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بجسدی ہی اور بیداری کی حالت میں معراج پر جانا ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بجسدی ہی اور بیداری کی حالت میں معراج پر جانا ثابت نہیں ہو سکتا۔ تفسیر القرآن جلد 6 صفحہ 92، سورہ اسراء آیت نمبر 1 کے تحت۔ اب دیکھیں واقع معراج پوری امت قائل ہے اس کی، تمام جمہور علماء اہل سنت والجماعت، کہ یہ بجسدی ہی ہے، بیداری کی حالت میں ہے، اور یہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں انشقاق قمر کا جو معجزہ ذکر ہوا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ قمر ہے کہ اس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ اب سر سید احمد خان لکھتا ہے یہاں چاند کے پھٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاند کے پھٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فی الواقع میں پھٹ گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک پھٹ جائے گا، جیسے آسمان بھی پھٹ جائے گا۔
اور دوسرے اجرام بھی زیر و زبر ہو جائیں گے۔ مقالات سر سید۔ اب یہاں بھی اس نے انشقاق قمر جو مشہور واقعہ قرآن میں ثابت ہے یہ اس کا قائل نہیں، یہ کہتا ہے یہ قرب قیامت میں ہوگا، ابھی نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر اور ہجرت کے موقع پر جو ایک مٹھی مٹی لی تھی اور آپ نے بدر میں وہ پھینکی تو اللہ نے اس مٹھی مٹی کو تمام کفار کی آنکھوں میں ڈال دیا اور ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہجرت کے سفر میں بھی ہوا۔ قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اب سر سید احمد خان اس کے بارے میں لکھتا ہے ان دونوں کاموں کو ہواؤں کے رخ کے سپرد کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ یہ حوالہ لکھ دیں تفسیر القرآن سورہ انفال آیت نمبر 16-17 کے تحت، یعنی اس نے اس کو معجزہ شمار نہیں کیا، اس نے کہا ہوا تیز چل رہی تھی، تو جب حضور نے مٹی پھینکی تو ہوا تیز چل رہی تھی تو ہوا نے اس مٹی کو سب کی آنکھوں میں ڈال دیا، یعنی حضور کے معجزے سے نہیں ہوا بلکہ وہ ہوا کی وجہ سے ہوا۔ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا تھا اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ہم نے ان کو خنزیر بنایا، بندر بنایا، اب یہ اس کا بھی قائل نہیں ہے، اور اس کے تحت اس کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بندروں والی باتیں آ گئی اور خنزیر والی جو خصلتیں ہیں وہ ان میں آ گئی، یعنی بعینی ہی ان کو مسخ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح شریعت نے جو فطرت کا معنی قرآن میں کیا ہے، جا بجا فطرت کا لفظ آتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو اس نے فطرت کا معنی سب سے بالکل الگ کیا، ایسی تشریح اس نے کی ہے جو سلف میں سے کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ اسی طرح سر سید احمد خان تقلید کا قائل نہیں تھا اور پرزور انداز میں اس کی مخالفت کرتا تھا۔ اس نے تمام معجزات کی تعویل کی ہے اور وہ بھی باطل تعویلات، یہ کسی معجزے کا قائل نہیں ہے، جہاں بھی معجزات کا تذکرہ آیا ہے تو اس نے اس میں تعویلات کی۔ یہ جنات کے وجود کا قائل نہیں تھا، اسی طرح ملائکہ کے وجود کا بھی یہ قائل نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کہ اس کو یہ ایک روحانی طاقت ہے جو انسان کو نیک اعمال پہ ابھارتی ہے، اور شیطان کے وجود کا قائل بھی نہیں ہے کہ یہ انسانی نفس کے اندر ایک خواہشانی جذبات ہیں جو انسان کو گناہ پہ ابھارتے ہیں، تو شیطان یا فرشتہ اس کے ہاں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، یعنی جو چیزیں نظر آئیں تو گویا اس کا قائل ہے، اور جو چیزیں آنکھوں سے نظر نہ آئیں تو اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح اس کے نزدیک اجماع امت شرعی حجت نہیں ہے، جبکہ جمہور اہل علم کے ہاں اجماع ایک شرعی حجت کہلاتا ہے۔ قیاس بھی اس کے نزدیک شرعی حجت نہیں ہے۔ شیطان یا ابلیس کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس سے کوئی ہستی مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کے نفس کی قوت امارہ یا قوت بہمیہ مراد ہے۔ نصارہ جن چوپایوں کو گلا گھونٹ کے مار دیں اس کے نزدیک مسلمانوں کا کھانا حلال ہے۔ فرشتوں کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برقی قوت ہے۔ حضرت آدم
ابلیس اور فرشتوں کا جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کے نزدیک یہ کوئی واقعہ نہیں بلکہ ایک تمثیل ہے اور مجاز پہ محمول ہے، یعنی حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس کے نزدیک قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزے کا صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا، حساب و کتاب کا ہونا، میزان، پل صراط، جنت دوزخ، یہ سب مجاز پر محمول ہے، حقیقت پر نہیں۔ خدا کا دیدار کیا دنیا میں اور کیا عقبہ میں، نہ ان ظاہری آنکھوں سے ممکن ہے نہ دل کی آنکھوں سے۔ یعنی یہ رؤیت باری تعالیٰ کا قائل نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے اور آخرت میں وقوع ہوگا، اور یہ وقوع قطعیات سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ الی ربها ناظرہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ روایات بھی تواتر کے درجے میں پہنچی، لیکن یہ رؤیت کا قائل نہیں۔ قرآن کریم میں جو جنگ بدر اور حنین کے موقع پر فرشتوں کی مدد کا ذکر ہے، اس کے نزدیک ان لڑائیوں میں فرشتوں کا آنا ثابت نہیں۔ اب قرآن کریم واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ 1000 فرشتے اترے، پھر 3000، 5000، یہ کہتا ہے ثابت نہیں۔ اب وہ کون سی کتاب ہوگی جس میں ثابت ہو؟ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو قرآن میں بیان ہے وہ اس کے نزدیک لازمی نہیں ہے۔ سر سید کو جو تسلیم کرنے والے تھے اور جنہوں نے اس کی سوانح لکھی، انہوں نے بھی ان باتوں میں اس پر خوب رد کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی جنہوں نے اس کی سوانح لکھی ہے حیات جاوید، اس کا حصہ دوم، صفحہ 256 تا 263، اس میں انہوں نے بھی ان کے باطل نظریات پر تعاقب کیا۔ حیات جاوید حصہ دوم، صفحہ نمبر 256 تا 263۔ اسی طرح سر سید احمد خان کہ جو اس کا شروع سے قائل رہا، اس کا معترف بھی رہا، اس نے بھی اس کو ان کے نظریات پہ سمجھایا کہ تمہارے یہ نظریات اہل سنت سے متصادم ہیں، ان سے باز آؤ۔ اس شخص کا نام تھا محسن الملک، متوفہ 1325 ہجری۔ اس نے بھی ان کو ان نظریات سے روکا۔ مقالات سر سید حصہ دوم میں اس کی تفصیلات ہیں، صفحہ 202، 3، 4 اور 213۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بھی خط و کتابت کی صورت میں ایک رسالہ لکھا تھا، اس کا نام ہے تصفیۃ العقائد۔ تصفیۃ العقائد یہ 1902 میں مکتبہ مجتبائی دہلی سے طبع ہوا، اور اس میں سر سید کے جو نظریات تھے ان کا تعاقب بھی کیا اور ان کی رہنمائی بھی کی، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریات سے پیچھے نہ آیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی ان کے نظریات پہ تعاقب کیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ تو بہرحال سر سید کے جملہ نظریات جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل متصادم ہیں۔ اب قرآن میں جو من اور سلوہ آیا ہے، اس کے نزدیک یہ پہاڑی نعمتیں ہیں، یعنی اس سے مراد مچھلی اور پہاڑی پھل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 کے ذیل میں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے، یعنی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ حیات کے قائل ہیں وہ عیسائی قوم کی پیروی پر گامزن ہیں۔
اس کی تفسیر القرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 54 کے تحت، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے بغیر والد کے معجزتاً ہوئی ہے تو یہ اس معجزے کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ بھی ایک معجزہ تھا، تو اس نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کے رفع الی السماء کو تسلیم کیا۔ اسی طرح اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، اس کے نزدیک ایک نہیں ہے، دو گروہ کے نام ہیں۔ حضرت آدم کا جو واقعہ ہے کہ وہ جنت میں تھے اور انہیں وہاں سے نیچے آئے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو دشمن دین کے ڈھکوسلے ہیں جو مذاہب کی کتابوں میں داخل کیے گئے۔ ملائکہ سے مراد آسمانی ملائک نہیں ہے، وہ مادی زمین کے خلافت کے بھوکے نہیں ہیں۔ کہتا ہے نہ ابلیس آسمان میں پیدا ہو کر نافرمانی کر سکتا ہے، یہ سب زمینی املاکوں کے مالک تھے۔ یہ اس کی تفسیر القرآن ہے، 30 صفحہ 30 تا 39۔ بہرحال اس کے جملہ نظریات جتنے تھے وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل ہٹ کر تھے، اور اس نے یہ تفسیر نہیں لکھی، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اس نے تحریف کی، قرآنی آیات کے اندر بھی تحریف کی، قرآن کے مضامین میں بھی اس نے تحریف کی ہے، اور جو معنی اس نے بیان کیے ہیں وہ کسی نے مراد نہیں لیے، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کو پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہیں۔ ہماری اسکول کی کتابوں میں اس کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اور طلبہ کے سامنے یہ رخ دیا جاتا ہے گویا کہ یہ دین کے بہت بڑے محسن اور مخلص رہے اور انہوں نے دین کے لیے بڑی خدمات کی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دین کے تمام متصادم جتنے اصول ہیں اس کا اس نے انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، گویا جو چیزیں نظر آئیں بس اس کا قائل ہے، اور جو چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو یہ انکار کر دیتا ہے۔ اگر اس بات کو بنیاد بنایا جائے پھر تو عقل بھی نظر نہیں آتی، روح بھی جسم میں نظر نہیں آتی، پھر اس کا بھی انکار کیا جائے۔ معاذ اللہ پھر کوئی کہے جی اللہ بھی نظر نہیں آتا، پھر اس کا بھی انکار کر دیا جائے۔ جنت اور جہنم گویا اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، بس یہ صرف جس طرح بچوں کو لالچ دی جاتی ہے تو اس طرح اللہ لالچ دے رہے تو میں جنت دوں گا، اور جہنم کے لیے جیسے ڈرایا جاتا ہے اس طرح اللہ نے ڈرایا ہے، تو نہ جنت کا قائل ہے، نہ جہنم کا ہے، نہ فرشتوں کا ہے، نہ جنات کا ہے، نہ شیطان کا ہے، نہ ہی یہ جو واقعہ ہے اس کو حقیقت پہ محمول کرتا ہے، حضرت آدم اور فرشتوں کا واقعہ اور مسجود ملائکہ کا واقعہ، بلکہ ہر واقعے میں اس نے تعویل کی، جیسے میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کر دی۔ اس لیے اس کی تفسیر پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کوئی مشورہ بھی لے تو اسے کہنا چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے، اس میں تحریف بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر انہوں نے اس کی وہ کی ہے جو بالکل شریعت کے خلاف اور متصادم نظریات ہیں۔ نمبر 20 تفسیر القرآن